مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. چوتھا یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں قادیانی کافر نہ کہیں تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے. یار میں نے کب یہ والی بات کی؟ یہ بات ہی کچھ اور تھی. یہ قرآن کی سنت پہ عمل کر کے میں نے ایک تعلیق بالمحال بیان کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ قادیانی آپ مسلمانوں کو گھیرتے ہیں مظلوم بن کے اور کہتے ہیں دیکھو ہم اتنے مظلوم ہیں، ہمیں یہ لوگ کافر کہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے پہلے کافر کہا تھا باقی مسلمانوں کو. آج ان کے پاس یہ وکٹم کارڈ ہے. تو ان کے ساتھ آپ نے جب علمی ڈیبیٹ کرنی ہے نا تو ان کو یہ پھکی دینی ہے آپ نے کہ ٹھیک ہے تم ہمیں مسلمان مانو، ہم بھی تمہیں مسلمان مان لیں گے. اور میں نے ساتھ کہا تھا یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اسے کہا جاتا ہے عربی میں تعلیق بالمحال، یعنی ایسی مثال بیان کرنا کہ جو پاسبل ہی نہ ہو. اور قرآن میں اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، کئی ایک مثالیں قرآن میں. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. جس قرآن نے پہلے یہ آیت نازل کی تھی لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے، پھر یہ آیت کیوں نازل کی؟ اس لیے کہ سمجھانے کے لیے کرسچنز کو کہ اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا نا تو جس طرح انسان کا بیٹا انسان، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا، اس طرح اللہ کا بیٹا اللہ ہوتا تو میں اس کی عبادت کر رہا ہوتا. مراد یہ کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے. اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. اور کل تک یہ ان کا فخر تھا کہ بھٹو کی موجودگی میں قادیانیوں کو کافر اس لیے قرار دیا گیا. یہ کہتے ہیں ہمارے جو شاہ احمد نورانی صاحب تھے نا، انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ ان کے خلاف فیصلہ چلا گیا قادیانیوں کے، اور وہ بات وہی تھی جو انجینئر صاحب نے کی ہوئی ہے. کل تک یہ ان کے فخر تھی. آپ پتہ یہ معاملہ جب پھنس گیا نا، بھٹو تو ظاہر آپ کو پتا ایک سیکولر بندہ تھا، اس کا مذہب سے کوئی اتنا لینا دینا نہیں تھا. شاہ احمد نورانی صاحب نے گیم یہ کھیلی، اسے علم الکلام کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا بھٹو صاحب چھوڑ دیں، یہ تو آپ کو بھی کافر مانتے ہیں قادیانی. انہوں نے کہا ہے منو کافر سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا آپ پوچھ لو. جب مرزا طاہر سے پوچھا گیا نا، انہوں نے کہا ہاں جی آپ جب ہمارے نبی کو نہیں مان رہے تو آپ کافر ہی ہیں. انہوں نے کہا ڈبو انہوں جڑے منو کافر کہندے نے. کیوں؟ اور بھائی ان کی مجبوری ہے، انہوں نے اس دجال کو نبی مانا ہوا ہے، اور نبی کا انکار کرنے والا کافر ہی ہوگا نا. تو میں نے یہ کہا تھا قادیانیوں کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو یہ کہو کہ ٹھیک ہے سانو مسلمان منو، لیکن لکھوا کے لے آؤ. جس دن ہمیں مسلمان مانو گے ہم بھی تمہیں مسلمان مان لیں گے، اور ٹائم قیامت تک ابھی لکھوا ہی نہیں سکتے. کیوں؟ مجھے بتائیں کوئی آپ کو آ کے مسلمان ہونے والا شخص نیو مسلم یہ آفر کرے کہ میں نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانوں گا، مجھے مسلمان ہونے کی ڈگری دے دو، کیا ہم دیں گے؟ اور اگر دیں گے تو ہم خود کافر ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اگر وہ ہمیں مسلمان کہنا وہ خود کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں تو اسے دجال مانے ہوئے ہوں جسے وہ پیغمبر مان رہے ہیں. تو جب وہ مجھے مسلمان مان لیں گے تو میرا مقدمہ انہوں نے مان لیا کہ وہ دجال ہے. اسے علم الکلام کہا جاتا ہے، اور یہ پچھلے 1200 سال میں مسلمانوں کا طریقہ ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ تو جاہل پڑھے لکھے لوگ تو ہے کوئی نہیں، نہ انہیں دین کا علم، نہ انہیں علم الکلام کا پتہ، نہ انہیں قرآن کا پتہ، نہ انہیں احادیث کا پتہ، اور جنہیں پتہ ہے وہی کونے بن کے بیٹھے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں مفتی منیب الرحمان، مفتی تقی عثمانی کا کوئی فتویٰ ہے میرے خلاف بائی نیم مینشن کر کے کہ یہ بندہ خارج ہو چکا ہے اسلام سے. انہیں پتہ ہے کہ یہ جتنی باتیں کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، لیکن بات ہے رسوائی کی. مسئلہ یہ ہے. تو یہ بات میں نے کی تھی، انہوں نے پکڑ کے میرے کھاتے میں فٹ کر دی کہ جی یہ اس نے جناب کہہ دیا کہ، اور اس کے اوپر ورڈکٹ پتہ کیا لکھ رہے ہیں؟ اس عبارت میں قادیانیوں کو مشروط طور پر مسلمان قرار دے کر قرآن و سنت اور اجماع امت کی کھلی بغاوت ہے. اوے چشتی رسول اللہ پارٹی تہاڈی اوقات، جاؤ اپنے ابے دی خبر لو پہلے. اور آئین پاکستان کے خلاف قادیانیوں کو مسلمانوں کو کافر نہیں کہنے کی شرط پر مسلمان قرار دیا ہے. آئین پاکستان کے ساتھ بھی یہ غداری ہے. اور شکر کرو 73 دے ٹائم انجینئر نہیں سی، نہیں تو تہاڈی بھی منجی نال ٹھوک جانی سی. میں پینا پا لینا سی اتنے اسٹوڈنٹس نال کہ آج چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ تھانوی بھی فارغ ہون گے. اے ایک لگدے ہاتھ نہ ہے ایک کوئی ڈنڈا پھیرے نہ ہوتے.
اور میں آپ کو بتاؤں بڑا بھلا وقت تھا. آج یہ کمپین اٹھے تو جس طرح عمران خان نے نت پائی ہے نا سوشل میڈیا تے سارے نو, میں انہوں نے نت پا لینی سی مولویاں نو کہ بچیو یا تے نہ بابیاں نو فارغ کرو گے تے یا آپ فارغ ہو گے, نہیں تے آ جاؤ تواڈے نال بھی پھر قادیانیاں والا سلوک کرنا ہے. تو یہ دیکھیں یہ کہہ رہے آئین پاکستان کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ڈن, اور پاپے تے شاہی کوئی شے نہیں. یقین کرو یہ اتنی بار بولا کہ اب مجھے تھوڑا تھوڑا بابوں پہ ترس آنا شروع ہو گیا.